وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مانگتے تھے، حدیث میں آتا ہے جو 4 دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مانگتے تھے، ان میں ایک دعا یہ بھی تھی۔ اور حج کے ایام میں جہاں آدمی دعا قبولی کروانے جاتا ہے، اللہ کے حضور مانگنے جاتا ہے، وہاں جو دعائیں مختلف پڑھائی جاتی ہیں، معلم پڑھاتے ہیں، لیکن جو دعا سب سے زیادہ وہاں پر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی، دوسرے کی اسناد کے سلسلے میں کلام ہے، لیکن سب سے زیادہ جس دعا کے بارے میں وہ یہی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما کر کہ جو ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک 70,000 فرشتے ہر وقت متعین رہتے ہیں جو طواف کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس موقع پر تم یہ دعا مانگ کرو، آپ بھی یہی دعا مانگ کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کیجئے اور آخرت بھی اچھی کیجئے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے پہلے دنیا اچھی کیجئے، یہ فرمائے دعا مانگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چچا ہیں، ایک مرتبہ حاضر ہوئے خدمت اقدس میں، عرض کیا نبی اللہ مجھے سب سے اچھی دعا سکھا دیجئے، اور ایسی اچھی دعا سکھا دیجئے کہ جس سے اچھی دعا آپ نے کسی کو سکھائی نہ ہو۔ تو آپ نے دعا بتائی ہے میرے چچا، یہ دعا مانگ، سب سے اچھی دعا جو کسی کو سکھائی نہ ہو اللہ کے نبی نے بتائی تو یہ دعا بتائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی عافیت، پہلے دنیا کی عافیت پھر آخرت کی عافیت۔ دنیا اچھی ہوگی یہیں سے تو دنیا کمانے کے لیے، اگر کھیتی اچھی نہیں ہوگی تو کمائی کیسے اچھی ہوگی؟ ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا معاذ سنو، بڑی محبت سے فرمایا سنو، اذان اور جمع تکبیر کے درمیان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اذان کے بعد مسجد میں آ کر دعا کرے آدمی تو دعا ضرور۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا نبی اللہ میں کون سی دعا مانگوں اس وقت جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ تو یہ قرآن بھی دنیا اور آخرت کی عافیت اور فلاح کا دار و مدار ہے اس پر، اس لیے کہ یہ جو ہے کہ متقی آدمی کے لیے صرف آخرتی میں نہیں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی کے جو فائدے دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار متقی بن جاتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ آسانی کی زندگی عطا فرماتے ہیں اسے، اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی عطا فرماتے ہیں تقوی کی وجہ سے۔ اور یہ تقوی کا سلیبس اور تقوی کی صلاحیت پیدا کرنا ہے جو ہے تقوی کوالیفیکیشن کیسے حاصل کرے اس کے لیے قرآن مجید، مگر یہ اتنی سب کچھ نعمت، کیسی بڑی سے بڑی نعمت ہو اور قیمتی سے قیمتی کسی کے پاس نعمت ہو، اگر اس نعمت کی قدردانی نہیں ہے، صحیح استعمال اسے نہیں آتا، استعمال اسے نہیں کر رہا ہے جیسے بتایا گیا ہے اس کو، تو ظاہر ہے کچھ فائدہ نہیں۔ ناخلف بیٹے اور اولاد اور چھوٹے بڑے کیسے بڑے سے بڑی چیز اس کو دے دیں، اچھے سے اچھا روزگار بنا کے دے دیں، بڑی بڑی بزنسیں اور کمپنیاں بنا کے دے دیں، بڑے بڑے محل اور کوٹھیاں بنا کر دے دیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں جو شرابی جواری اس میں جو ہے رفتہ رفتہ بیچ دیتے ہیں اور کھو دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں باپ نے اسے بادشاہت کے برابر اسے بٹھا دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، ایسے دیکھتے ہیں کتنے چاروں نگم، اس لیے کہ انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی۔ اللہ کا ضابطہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کا قاعدہ نعمت کے سے فائدہ اٹھانے کا یہ ہے، قانون ہے اللہ نے دے دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو گے اللہ نعمت کو بڑھائیں گے، اور ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ نعمت چھین بھی نہیں جا سکتی ہے، نعمت موجود ہو بے فائدہ کچھ فائدہ ہی نہیں اٹھایا، اور نعمت موجود ہے نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے آدمی نقصان اٹھا لیتا ہے۔ رائفل بیٹے نے باپ نے خرید کے دی تھی کہ میرے بچے کی حفاظت رہے گی، مال وال بہت ہے، اتنا سرمایہ کر کے دیا ہے، اور کیا ہوتا ہے جب نعمت میں بعض دفعہ خودکشی کر لیتا ہے آدمی، غصے میں مار لیتا ہے اپنے، ایسی بہت سی نعمتیں ہیں۔ ایسی دولت کو بھی بجائے فائدے کے نقصان میں، عیاشی میں، آوارہ گردی میں، دوسروں کو ستانے میں، اس میں خرچ کر دیتا ہے۔ باپ نے کیسے طریقے سے کما کے دی تھی، ایسا ہوتا ہے۔
تو شکر گزاری شکر کا ایک تو یہی طریقہ ہے کہ آدمی اس نعمت کی جو ہے قدر و منزلت ہو دل میں، زبان سے اظہار کرے اس کا، اپنے بھاؤ سے، اپنے چہرے سے، اپنے زبان سے اس کا اظہار بھی کرے اور اعتراف بھی کرے، اس سے ظاہر ہو کہ نعمت کو نعمت سمجھ رہا ہے، اس کی قدر کر رہا ہے، اس کی عظمت دل میں ہو، اس کا احترام دل میں ہو۔ اور دوسرا اصل یہ ہے کہ اس کو نعمت دینے والے، منعم دینے والے، جو نعمت دینے والے ہیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ صحیح شکریہ ہے، صحیح قدردانی ہے کہ جیسے اللہ، ماں باپ نے کوئی چیز دی بیٹے کو یا کسی بڑے نے چھوٹے کو دی، اگر بیٹے نے اس طرح پر استعمال کری جس طرح باپ کو پسند ہے، قدردانی کے ساتھ اس کو استعمال کیا، باپ کو جیسے خوش ہے ایسے کرے گا تو باپ 10 بار اس نعمت کو، اس چیز کو لا کر دے گا، اس کو مہیا کرے گا۔ ایسے ہی اللہ کی نعمت کی سب سے بڑی قدردانی یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم اس طرح فائدہ اٹھائیں جس طرح اللہ چاہتے ہیں، اس کا استعمال ہم کریں اور اس سے دارین کی فلاح اور کامرانی ہم اس طرح حاصل کریں جس طرح اللہ چاہتے ہیں۔